أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرہ کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کا، کافروں کا اور منافقین کا تذکرہ ہو چکا ہے. اب یہاں بلا امتیاز سارے انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور سب کو اللہ کی عبادت اور وحدانیت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. سارے انسانوں سے مطالبہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ظاہر ہے کہ سارے انسانوں سے یہاں اس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی تخلیق ہوئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کو، اجنہ کو اسی لیے وجود بخشا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اب سارے انسانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب یعنی خالص اللہ کی عبادت کریں، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک اور سہیم نہ کریں. اور یہاں اللہ کی عبادت کے لیے جو دعوت دی گئی ہے اس میں اللہ کے لفظ کی جگہ پر ربکم کا لفظ کہا گیا ہے. یہ اللہ کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے، اعبدوا ربکم، اور واقعتاً یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا اقرار انسان کی فطرت میں موجود ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں اپنی زندگی میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ ہر سلیم الفطرت انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ ایشور مالک وہ ہماری ضرورتوں کا تکفل کرنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. گویا کہ اس صفت کو ذکر کر کر اللہ کی الوہیت کی دلیل فراہم کر دی گئی ہے
اس اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ یہ ایک سوال ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں۔ یہاں اس سوال کا جواب دے دیا گیا ہے، اس اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا رب ہے، اور اس رب کی سب سے بڑی نعمت اور تمہارے اوپر سب سے بڑا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ الذی خلقکم، اور یہی نہیں، تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے وجود بخشا ہے، والذین من قبلکم۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ بات ہے جس کا اعتراف لوگ کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جائے یہ آسمان اور زمین کتنے وجود بخشا ہے ان کو، تو وہ سب ایک زبان ہو کر کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ کی خالقیت کا اعتراف ان انسانوں کی فطرت میں تھا، مشرکین کو تھا، عربوں کو تھا۔ اب ان سے کہا گیا کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی اللہ کی عبادت کرو، اور عبودو کے اندر وحدانیت کا بھی مفہوم ہے، یعنی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو صحیح و شریک نہ کرو، بس اسی کی عبادت کرو۔ اور یہاں قرآن مجید کے اس اسلوب پر قربان جائیے، یہاں خلقکم کے بعد والذین من قبلکم بھی کہا۔ عام طور سے مشرک اپنے ہر کام کا انتساب اپنے آباء و اجداد کی طرف کر دیا کرتے تھے، اور ان کو اپنے آباء و اجداد سے بے حد عقیدت، محبت، اور یہ غایت درجے کی محبت ہی تھی جس نے ان کو شرک تک پہنچا دیا تھا۔ لہذا قرآن مجید نے ان کے اس مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان کو یاد دلایا کہ وہ تو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ہی نہیں تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے وجود بخشا ہے۔ اور پھر اس عبادت کا جو سب سے بڑا نفع ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم، جب اللہ کی طرف سے لعل عسا کے ساتھ کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کے اندر شک کا مفہوم نہیں ہوتا، اس کے اندر یقین کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی یہ یقینی بات ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کا مطلب یعنی تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں کے صحیح معنی میں تم مستحق بن جاؤ، تو اتنی بڑی نعمت تمہیں ملے گی اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ گے۔ اور لعلکم تتقون کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمے میں کہ تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اس عبادت کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا ثمرہ یہ نکلے گا کہ تم بچ جاؤ گے۔ کس چیز سے بچ جاؤ گے؟ یہاں سے مفعول کو محذوف کر دیا گیا ہے، اور وہ مفعول بہت نمایاں ہے، یعنی جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، تم اللہ سے تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا، تو اب تم دنیا کی تمام مصیبتوں سے، تمام مشکلوں سے اور تمام آلائشوں سے تم نجات پا جاؤ گے، اور دنیا ہی نہیں آخرتی ہر طرح کی کلفت سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اتنا بڑا وسیع لعلکم تتقون، اور یہاں تک کہ تم جہنم سے نجات پا جاؤ گے اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ یہ باتیں بتلانے کے بعد پھر اس اللہ کا تعارف کرایا گیا مزید، جس اللہ کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ تو وہ اللہ ہے جس کی قدرت کی جلوہ گری اس آسمان اور زمین کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ بناء مصدر ہے اور اسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، والسماء مبنی کے معنی میں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ الذی ربکم کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ مبتدا کی خبر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں ہوا کو محذوف مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ ہوا الذی، ہوا مبتدا اور الذی جعل لکم الارض یہ پورا جملہ اس کی خبر ہو جائے گا۔ بہرحال فرمایا کہ یہ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، یعنی زمین پر اب فرش بنانے کے بعد جتنی اس کی منفعتیں ہیں وہ سب اسی اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، اور آسمان کی جتنی منفعتیں ہیں اسی اللہ ہی کے ذریعے سے تمہیں ملی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی اسی کی قدرت کار فرما ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا، اور فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آگے بتایا پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے بطور رزق کے پھل نکالے۔ ثمرات کا ترجمہ پھل سے بھی کر سکتے ہیں، اور ثمرات کا ترجمہ پیداوار سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس نے اس پانی کے ذریعے سے پیداوار نکالی جو تمہارے لیے بطور رزق کے۔ تو یہ اللہ کی قدرت، اس اللہ کی قدرت
کتنی کار فرما، اس کی رحمت کیسی، وہ ہے کہ آسمان سے برسنے والے پانی کی ایک ایک بوند وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس نے اس پانی کو تمہارے لیے برسایا ہے، اور زمین سے نکلنے والا ایک ایک دانہ اس کی عنایت اور اس کی رحمت کا مظہر ہے، اور اس نے وہ تمہارے لیے نکالا ہے۔ تو جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تمہیں وجود بخشا اور تمہارے آباء و اجداد کو وجود بخشا، اور آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک ایک چیز اس کی نعمت اور رحمت کا مظہر ہے، تو پھر تم اس کی عبادت کیوں نہ کرو؟ تو یہ گویا کہ عبادت کے دلائل بھی دیے گئے کہ اللہ عبادت کا اللہ ہی کا استحقاق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کا کوئی اس کائنات میں صحیح و شریک نہیں ہے۔ اور کھل کر سارے انسانوں سے کہا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہذا تم اللہ کے انداد نہ بناؤ۔ انداد کا مطلب مد مقابل نہ بناؤ، اللہ کے مقابل میں کسی کو کھڑا نہ کرو۔ ندن کی جمع ہے انداد۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی ان حقائق کو تم جانتے ہو، اور جانتے ہی نہیں بلکہ ان حقائق کا تم اعتراف بھی کرتے ہو، جیسا ابھی میں نے آیت پڑھ کر آپ کو بتلایا کہ اللہ کی خالقیت کا اعتراف وہ کرتے ہیں۔ پھر آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ ہی کے ذریعے سے ہوئی، اور پھر وہ زمین سے کاشت کا نکلنا اور آسمان سے پانی کا برسنا، ان سب میں تمہارا اعتراف یہ ہے کہ سب وہی کرتا ہے۔ پھر اس کے باوجود پھر تم اس کی عبادت میں دوسروں کو صحیح شریک کیوں کر لیتے ہو، اس کے مد مقابل کیوں کھڑے کر دیتے ہو؟ لہذا سارے انسانوں سے مطالبہ ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ند نہ بنائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور سہیم نہ ٹھہرائیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس بات توحید کے بعد اب اس بات رسالت کی طرف قرآن مجید کا رخ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بنیادی عقیدے ہیں، اس بات توحید، اس بات رسالت اور اس بات بعث بعد الموت، جن کو تسلیم کرنے کے بعد انسان صحیح معنی میں مومن بنتا ہے۔ یہاں مشرکین کو قرآن مجید کے سلسلے میں جو کچھ خلجان تھا اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ عام طور سے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں یہ ان کا خود ساختہ کلام ہے، بلکہ علیاذ باللہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ محمد کے ساتھ اس کا کوئی حمایتی ہے جو اجنہ میں سے ہے، اور وہ محمد کو تلقین کرتا ہے اور محمد اس کلام کو ہمیں سنا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے اس خام خیالی کی ڈٹ کر تردید کی کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، یہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خود ساختہ کلام نہیں ہے۔ اور اگر خود محمد کا کلام ہے تو محمد تو ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے، تو محمد کی طرح تم بھی بات کرتے ہو، ذرا اس جیسا تم بھی اپنا کوئی کلام پیش کرو۔ اس قوت کے ساتھ قرآن مجید نے ان کے سامنے چیلنج پیش کیا، اسی کو یہاں ذکر کیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اور اگر تم شک میں ہو، ریب، شک، خلجان، اور ریب پر جو تنوین ہے وہ تقلیل کی ہے، اگر تمہیں معمولی سا بھی خلجان ہے، معمولی سا بھی شک و شبہ ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز میں، اس وحی میں جس کو ہم نے تدریج کے ساتھ اتارا ہے اپنے بندے پر، اگر تمہیں اس میں خلجان ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے کر آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی، ایک ٹکڑا ہی اس جیسا تم لے آؤ، ایک چھوٹی سی صورت ہی اس جیسی تم لے آؤ۔ اور ظاہر ہے یہ قرآن مجید نے ان کو چیلنج کیا، اور یہ قرآن مجید حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت کی اس بات کے لیے معجزات دیے گئے، اور انبیاء علیہ السلام کو اس طرح سے معجزات دیے جاتے ہیں، اور معجزات نبوت کی سب سے واضح اور بین دلیل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات دیے گئے، ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے کھلی دلیل ہے وہ اللہ کی سچی کتاب قرآن ہے۔ اب اس قرآن کی حقانیت کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ایسا سچ ہے کہ اگر تمہیں اس میں کسی طرح کا خلجان ہے تو ذرا اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ جو اس میں معنویت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو اسلوب کی کا اعلیٰ پن ہے، وہ ایسا کوئی اعلیٰ اسلوب پیش کر کے تم لے کر آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور یہی نہیں، تم ہی نہیں
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ہاں شہید کی جمع ہے شہداء، جس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں حمایتی سے، تم حمایتی، معاون، مددگاروں کو بلا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو بھی تم جن کو مددگار سمجھتے ہو ان کو تم بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اس بات میں کہ یہ محمد کا خود ساختہ کلام ہے، تو تم اس جیسا کلام لیتے آؤ اور اپنے حمایتیوں کو جمع کر کے سب مل کر اس کلام کو تیار کریں اور پھر لے کر آئیں. کتنا بڑا چیلنج قرآن مجید نے کیا ہے. اور یہ بالکل ان کے عقیدے کے مطابق. عام طور سے عرب کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ جب اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو وہ اپنا خود کلام پیش کرنے میں کسی نہ کسی کی مدد لیتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی جن ہوتا ہے، کوئی ایک شہید ہوتا ہے، حمایتی ہوتا ہے، جو ان سے یہ کلام کہلواتا ہے اور یہ کلام ان کو تلقین کرتا ہے. اسی طریقے سے علی اعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی حمایتی ہے اور کوئی ایک جن ہے جو آپ کو یہ سب کلام کہلواتا ہے. قرآن مجید نے اسی تناظر میں کہا اگر تم یہ اس طرح کی حمایتی محمد کے ساتھ سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہارا بھی کوئی حمایتی ہو تو یہ حمایتیوں کے ساتھ میں تم اس کلام کو پیش کرو اور تمہیں اس کی کھلی اجازت دی جاتی ہے. لیکن قرآن مجید نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور قوت کے ساتھ کہا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ تو بچو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو اصل آیت تو یہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں کر سکے تو بچو اس آگ سے. اور درمیان میں مزید بطور جملہ معترضہ کہ ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہا وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، میں نے قیامت تک تم نہیں کر سکو گے. اور واقعتاً قرآن نے جو چیلنج کیا اس کو ابھی تک کوئی قبول نہ کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی قبول کر سکتا ہے. کہا کہ بچو پھر اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس آگ میں جس آگ کو لوگوں ہی کے ذریعے سے سلگایا جائے گا اور اس میں وہ پتھر جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کو بھی ڈال دیا جائے گا. تو یہ پتھروں کو جو ڈالا جائے گا تو اب ظاہر ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے بھئی پتھروں کو کیا قصور؟ تو پتھروں کو بطور عذاب کے نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان مشرکین کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو ڈالا جائے گا. جب یہ ان پتھروں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے تو ان کا عذاب وہ دوگنا ہو جائے گا. اور یہ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی کی وجہ سے کوئی سزا ملی ہو اور اگر وہ اس کے آنکھوں کے سامنے وہ گزر جائے، اس کے آنکھوں کے سامنے وہ آ جائے تو بس یہ سمجھیے کہ اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. بس یہ ہے کوئی جیل کے کٹہرے میں ہو اور جس کی وجہ سے جیل میں گیا ہو، اگر اس کا گزر سامنے سے ہو جائے تو اب جتنا جیل میں رہنے کی تکلیف نہیں ہے اس شخص کو دیکھ کر اس کی تکلیف اس سے زیادہ ہوگی. بس ان لوگوں کو جہنم کے اندر جہنم کی تکلیف سے زیادہ یہ تکلیف بھی ستائے گی، ہائے ہائے افسوس کہ انہی پتھروں کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر پڑے ہیں. تو ایک جسمانی عذاب ہوگا اور ان پتھروں کو دیکھ کر اور مزید روحانی عذاب بھی ان کو ہوگا. وعدت للکافرین، اس عذاب کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے. اللہ اکبر، انہیں عذاب اتفاقی نہیں ہوگا بلکہ اس کو تیار کیا گیا ہے. اور اللہ جس عذاب کو تیار کریں تو پھر وہ عذاب کتنا سخت ہوگا. ان کے مقابلے میں وہ سعادت مند جو شرک سے بچیں گے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کریں گے، قرآن مجید ان کو بشارت سناتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اس چیز کی بشارت سنا دیجیے، اس چیز کی بشارت سنائیے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نشے میں نہریں بہ رہی ہوں گی. ظاہر ہے کہ انسانی تصور میں یہ بہت اعلیٰ تصور ہے کہ ایسے جگہ اس کی رہائش ہو کہ وہاں نہر بہ رہی ہو، وہ نہر کے کنارے ساحل کے اوپر رہتا ہو اور یہ پر فضا منظر وہ دیکھتا ہو اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہو. تو یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جو تمہارے ذہن میں جو تصور ہے وہ نعمت اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے جنت کے اندر جو اللہ نعمت عطا فرمائیں گے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
نعمتیں وہ ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کو سنا نہیں، اور کسی دل کے اندر ان کا خیال گزرا نہیں۔ بہرحال اللہ اہل جنت کی ناز برداری پوری کریں گے، اور یہاں تک کہ آگے اس کا تذکرہ ہوا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ جب ان کو اس سے یعنی جنت کے باغوں سے پھل دیے جائیں گے بطور رزق کے، تو وہ یوں کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ تو حالانکہ واتوا به متشابہا، ان کو دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا، یعنی ملتے جلتے دی جائیں گے، اور یہ جو کچھ ہوگا یہ ان کی لذت کو بڑھانے کے لیے، لطف کو بڑھانے کے لیے۔ اور آپ اور ہم بھی جب دیکھتے ہیں بسا اوقات دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں اور مختلف انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہوں، اور جب ایک جیسے دکھنے میں ہوں لیکن ان میں ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہو، تو انسان کو کتنا لطف آتا ہے۔ کھانے سے پہلے دیکھنے میں لطف آتا ہے، جب کوئی کہے کہ نہیں اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، تو ایک انسان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اس کو کھاتا ہے، جب انسان اس کو پیتا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ اس کو لطف آتا ہے۔ بس کہا کہ اہل جنت کی تو ایسی ناز برداری کی جائے گی کہ ان کو جنت کی نعمتوں کو دیکھنے میں بھی لطف آئے اور جنت کی نعمتوں کو کھانے میں بھی لطف آئے، یہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور یہی نہیں بلکہ ان کی لذت جو اور ہر طرح سے ان کو لذتیں ان کی دوبالا ہوں گی، اسی کا تذکرہ کیا گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایک لفظ استعمال ہوا ہے مطہرہ۔ مطہرہ کا مطلب پاکیزہ، جسمانی اعتبار سے بھی پاکیزہ، اخلاقی اعتبار سے بھی پاکیزہ۔ اور واقعتاً یہ ایسی بڑی نعمت ہے جو پوری ازدواجی زندگی کا لطف اس ایک لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے، مطہرہ۔ اور اگر یہ چیز ازدواجی زندگی میں نہ ہو تو ازدواجی زندگی وہ بے لطف اور بے کیف ہے، بلکہ وہ ازدواجی زندگی انسان کے لیے جہنم بن جاتی ہے جو اس صفت سے عاری اور خالی ہو۔ تو یہ مطہرہ کا لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ ازدواجی زندگی کا پورا لطف اس کے اندر پنہاں ہے جو کہہ دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ نعمتیں عارضی نہیں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔